اس اعتبار سے آپ کے سامنے جو نکات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہم اور آپ سعادت کے اعتبار سے ایک ایسے مقام پر موجود ہیں کہ جس جگہ پہنچنے کی آرزو انبیاء کی تھی، جس جگہ پہنچنے کی آرزو ائمہ علیہم السلام نے کی ہے۔ خداوند عالم نے جیسے میں نے پہلے دن بیان کیا تھا کہ تمام انبیاء کو ذکر کیا امام مہدی کی حکومت کے بارے میں، بتایا کہ یہ حکومت امام مہدی کی جو ہے یہ حکومت ہوگی جس میں اسلام دنیا پر نافذ ہوگا۔ لہذا انبیاء اپنی محنتوں کو کرتے تھے تاکہ خدا کا نظام نافذ ہو، اور سب کے ذہن میں ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ ماحول آہستہ آہستہ بنے اور اس زمانے تک چیز جائے کہ جب زمین خدا پر خدا کا نظام نافذ ہو جائے۔ خود ائمہ علیہ السلام نے امام اصغر اور ان کی حکومت کو یاد کر کے آرزویں رکھیں، کاش ہم اس زمانے میں ہوتے۔ مثلا چوتھے امام کی ایک دعا کا ایک ٹکڑا ہے جس میں چوتھے امام کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے اس دور میں رکھ کے جس وقت تیرا یہ آخری ولی حجت زمین پر اپنا نظام نافذ کرے گا، اور اس کے بعد جب اس کا نظام نافذ ہو تو میں اس کے سامنے ایسے کھڑا ہوں کہ جیسے ایک مؤدب غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور حکم کو ایسے بجا لاؤں جیسے ایک وفادار غلام بجا لاتا ہے۔ توجہ کیجیے آپ، چوتھے امام یا اسی طرح چھٹے امام سے نقل کیا گیا دوران غیبت کبریٰ، اس کی مشکلات، اس کے مصائب کو امام نے تذکرہ کیا، اور اس کے بعد کہا کہ لو ادرکتہ، اگر میں مہدی کو پالوں کیا کروں گا؟ لخدمتہ ایام حیاتی، اپنی پوری زندگی اس کی خدمت میں گزار دوں گا۔ امام صادق کا قول۔ امام علی کا قول، آہ کم شوق الی رؤیتہم فی دولتہم، آہ مجھ علی کو کتنا شوق ہے کہ مہدی کے ہاتھوں قائم ہونے والی حکومت کو دیکھ سکوں۔